بصرہ کا دور سلاطین اپنے عروج پر تھا۔ شہر کی فضا میں خوشبو بکھری ہوتی، محل جگمگا رہے ہوتے اور بازار دن رات رونقوں سے گونجتے۔ سنہری لباسوں میں درباری، گھوڑوں پر سوار سپاہی اور ہر کوچوں و بازار میں فنکاروں، قصہ گوں اور تماش بینوں کا ہجوم دکھائی دیتا۔ انہی دنوں بصرہ کے عظیم بادشاہ کی بیٹی شہزادی زلیخا اپنی خوبصورتی، عقل اور سخاوت کی وجہ سے پورے عرب میں مشہور تھی۔ اس کا چہرہ چاند جیسا، باتیں موتیوں جیسی اور مزاج شاہانہ تھا، مگر ایک خامی ایسی تھی جو سب خوبیوں پر بھاری تھی۔ وہ حد درجہ مغرور تھی۔ اپنے بادشاہی حیثیت کی بنا پر وہ دوسروں کو حقیر سمجھتی اور خود کو سب سے برتر جانتی۔ محل میں ایک نوجوان غلام عامر صفائی، چراگاہ اور محل کی دیکھ بھال پر مامور تھا۔ وہ نہایت خاموش، نرم مزاج اور ہر وقت اپنی نظر جھکائے رکھتا، کسی سے زیادہ بات نہ کرتا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک اور گہرائی تھی جو دیکھنے والوں کو ٹھٹکنے پر مجبور کر دیتی، جیسے وہ کوئی راز اپنے اندر چھپائے ہو۔ ایک دن محل میں ہلچل مچ گئی۔ شہزادی زلیخا کا قیمتی کنگن جو سونے اور نیلم سے جڑا ہوا تھا اور جو اسے بادشاہ نے خاص دن پر تحفے میں دیا تھا، اچانک گم ہو گیا۔ خادمائیں، دربان، باورچی اور تمام غلام گھبرا گئے۔ محل کے ہر کونے کی تلاشی لی گئی، ہر الماری کھولی گئی، مگر کنگن نہ ملا۔ غصے سے آگ بگولا ہو کر شہزادی نے حکم دیا، تمام غلاموں کو فوراً حاضر کیا جائے۔ ایک ایک کر کے سب سے سوالات کیے گئے اور آخرکار عامر کو بلایا گیا۔ وہ خاموشی سے حاضر ہوا، نظریں زمین پر ہاتھ باندھے کھڑا رہا۔ شہزادی نے تیز لہجے میں کہا، بتاؤ کنگن کہاں ہے؟ عامر نے آہستہ اور ادب سے کہا، شہزادی، میں نے کچھ نہیں چھپایا۔ اگر آپ چاہیں تو مجھے قید کر دیں، مگر سچ یہی ہے کہ میں بے قصور ہوں۔ شہزادی کا غرور بھڑک اٹھا۔ اس نے گرا کر کہا، ایک غلام کی جرأت کیسے ہوئی میری بات کا انکار کرے؟ فوراً اسے قید خانے میں ڈال دو۔ سپاہی عامر کو پکڑ کر لے گئے، مگر عامر کی زبان پر شکوہ نہ آیا۔ وہ خاموشی سے قید ہو گیا۔ اس رات جب زلیخا نیند میں گئی تو وہ ایک عجیب خواب دیکھا۔ ایک نورانی چہرہ جسے کسی بزرگ ولی کا، اس سے کہہ رہا تھا، جسے تم نے قید کیا ہے وہ تمہاری قسمت کا راز لیے بیٹھا ہے، اگر پہچان نہ سکی تو تم ساری زندگی پچھتاؤ گی۔ شہزادی کی آنکھ کھل گئی، ماتھے پر پسینہ تھا۔ اگلی صبح شہزادی زلیخا کی آنکھوں میں نیند کم اور تجسس زیادہ تھا۔ وہ خواب کی گونج کو سنبھال نہ سکی۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ عامر کو قید خانے سے نکال کر محل میں پیش کیا جائے۔ عامر خاموشی سے آیا، لیکن اس بار شہزادی کی نگاہ میں کچھ بدل چکا تھا۔ اس نے نرمی سے پوچھا، کیا تو واقعی کچھ چھپا رہا ہے؟ سچ سچ بتا، تو کون ہے؟ عامر نے نظریں جھکائی، مگر لہجے میں وقار تھا۔ شہزادی، میں ایک تاجر زادے کا بیٹا ہوں۔ ہمارے قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا، میرے والدین مارے گئے اور میں بچپن میں غلاموں کے بازار میں بیچ دیا گیا، مگر اس سے پہلے میرے والد نے مجھے علم، ادب اور حکمت کی تعلیم دی تھی۔ شہزادی دنگ رہ گئی۔ عامر کی باتوں میں ایسی سچائی تھی جو جھٹلائی نہیں جا سکتی تھی۔ پہلی بار اس نے عامر کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں نہ غلامی تھی نہ خوف، صرف علم و وقار کی جھلک۔ شہزادی نے نرمی سے مسکرا کر کہا، تم قید کے قابل نہیں بلکہ عزت کے لائق ہو۔ اس نے قید ختم کرنے کا اعلان کیا اور عامر کو محل کے عظیم کتب خانے کا نگران مقرر کر دیا۔ چند مہینے گزرے، محل کی فضا بدلنے لگی تھی۔ شہزادی زلیخا، جو کبھی عامر کو محض ایک غلام سمجھتی تھی، اب روز اس سے کتب خانے میں علم، تاریخ اور حکمت کے موتی چنتی۔ اسے احساس ہونے لگا کہ عامر کی باتوں میں صرف الفاظ نہیں، فہم، بینائی اور دلی سکون چھپا ہوا ہے۔ وہ مشکل سوال کرتی اور عامر نہایت سادگی سے ایسے جوابات دیتا کہ شہزادی حیران رہ جاتی۔ ایک روز بادشاہ کو دربار کے علماء نے ایک اہم مسئلے پر مشورہ دینے کے لیے کہا۔ بادشاہ نے عامر کو بلایا اور سب کی موجودگی میں سوال کیا۔ عامر نے نہ صرف مسئلے کی گہرائی کو سمجھایا بلکہ ایسی دانائی سے جواب دیا کہ تمام درباری اور وزراء خاموشی رہ گئے۔ بادشاہ نے پہلی بار اسے ایک غلام کے بجائے ایک دانش مند کے روپ میں دیکھا۔ اسی رات بادشاہ کو ایک عجیب خواب آیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والا بزرگ اس سے کہہ رہا ہے، جسے تم نے
برسوں غلام سمجھا، وہی تمہاری بیٹی کے نصیب کا مالک ہے، اس کی قدر پہچانو ورنہ پچھتاؤ گے۔ صبح ہوتے ہی بادشاہ نے شہزادی کو بلایا اور خواب بیان کیا۔ زلیخا خاموش رہی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک نئی روشنی تھی۔ اس نے دھیرے سے سر جھکا دیا، رضامندی اور احترام کے ساتھ۔ بادشاہ سب کچھ سمجھ گیا۔ بادشاہ نے دربار میں عامر اور شہزادی زلیخا کی شادی کا اعلان کیا تو بصرہ کی فضا خوشیوں سے گونج اٹھی۔ پورے شہر میں چراغاں کیا گیا، گلیوں کو سجایا گیا اور محل کے دروازے عوام کے لیے کھول دیے گئے۔ لوگ حیرت میں تھے، ایک ایسا غلام جو کبھی محل کے راہداریوں میں خاموشی سے جھاڑو لگاتا تھا، اب سلطنت کی شہزادی کا ہم سفر بننے جا رہا ہے۔ لیکن وہ غلام صرف ہاتھ سے کام کرنے والا عام انسان نہیں تھا، وہ علم اور حکمت کا چلتا پھرتا خزانہ تھا، جس کی قدر و قیمت وقت نے سب پر عیاں کر دی تھی۔ شہزادی زلیخا جو کبھی غرور اور فخر کی علامت تھی، اب عاجزی، سمجھداری اور فلاح کا نمونہ بن چکی تھی۔ اس نے عامر کے ساتھ مل کر بصرہ میں یتیم خانوں، کتب خانوں اور علم گاہوں کی بنیاد رکھی۔ عوام کی فلاح و بہبود ان کی پہلی ترجیح بن گئی۔ دونوں کی جوڑی بصرہ کی شان بن گئی اور ان کا ذکر دور دور کے شہروں میں ہونے لگا۔ یہ کہانی صرف ایک محبت کی نہیں، بلکہ نظر کی دھوکہ دہی، علم کی طاقت اور دل کی سچائی کی داستان بن گئی۔